السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمد للہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. مزاج وغیرہ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بہترین. اچھا, آج ہمیں بات کریں کریکٹر آف مین ان اسلام. بیسکلی سب سے پہلے کریکٹر کو ڈیفائن کریں. کردار کو دیکھیں, اس پہ آنے سے پہلے کہ ایک مسلمان کا کیا کردار ہوتا ہے اور کیا کردار کی بیسکلی کیا چیز ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, کہ آج ہم کیوں اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ ڈیفینیشنز دی جا رہی ہیں, کبھی میمز کے ذریعے, کبھی کسی چیز کے ذریعے, تو اس کے اندر سگما سگما پرسنالٹی میل, اور الفا میل, الفا. اوکے. نعوذ باللہ, الفا اللہ کی ذات ہے اور اس انسان میں سے کسی کی ذات الفا نہیں ہو سکتی. اور اس طرح کی ڈیفینیشنز دی جا رہی ہیں, تو پھر ایسے دور کے اندر پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے کہ واقعی میں ایک مرد کیا ہوتا ہے. اور ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ اسلام پورٹرے کرتا ہے, ایک ایسی ڈیفینیشن جو کہ سیرت کے ذریعے پورٹرے ہوتی ہے, اور اس سے بہترین کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. بالکل. تو وہ کیا ڈیفینیشن ہے, اس کو ہمارے سامنے اس طریقے سے پورٹرے نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. اور کیا کیا چیزیں جو کہ سیرت سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے. تو اسی کردار کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیرت کے پرسپیکٹو سے لے کے چلیں اور سمجھیں گے کہ کردار کیا ہوتا ہے مسلمان کا. ٹھیک ہے. ان جرنل آج کل کیا ہے کریکٹر آف مین, کیا بنا ہوا ہے؟ ان جنرل بہت سی دیکھیں, دراصل ہمارے یہاں جو ڈیفینیشنز ڈرائیو ہوتی ہیں نا, یا تو ہم بالی ووڈ سے لے رہے ہوں گے, یا ہالی ووڈ سے لے رہے ہوں گے, یا نیٹ فلکس کی کسی سیریز سے لے رہے ہوں گے, ایونجرس. ایونجر سے لے رہے ہوں گے, جو فکشنل ہیروز آتے ہیں, یا ہم پی ای بلائنڈرز دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہوتا ہے کریکٹر آف مین, کیا سگما پرسنالٹی ہے اس طرح کی. پھر ہم اس طرح کی واک کرنا شروع کر دیں گے, اس طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیں گے. پھر ہم سگریٹس پینا بھی شروع کر دیں گے یہ سمجھ کے کہ یہی ایک کریکٹر آف مین کی یہ کریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں چونکہ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوں گی. آج کل یہی چل رہا ہے آپ کے سامنے کہ کوئی نیٹ فلکس کی سیریز کا کریکٹر بنا ہوا ہوگا, یا کوئی کچھ تو فلاں جگہ پہ یا بھٹکتے پھر رہیں گے. کوئی اینیمل مووی کا کریکٹر بنا ہوا ہوگا, کوئی کے جی ایف بنا ہوگا. اچھا, تو اسلام میں کیا, اسلام کہتا ہے کریکٹر آف مین کا؟ یہ دیکھیں اسلام میں کیا کردار ہے مسلمان کا, اس بچے سے کو لے کے بتائیے گا. بچے سے لے کے بڑے تک دیکھیں. ایک جو شخص جو کہ بلوغت کے اوپر آ گیا, بالغ ہو گیا, کیونکہ دیکھیں پرنسپل اس کے اوپر ریگولیشن تو جب ہی لگتی ہے جب وہ بالغ ہو گیا. تو جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تو اس کا بہت ہی نا ہمارے یہاں اپنے مطلب کی چیزیں ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اس آیت کے اندر سے, کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے. لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری دی گئی جس کے اندر قوام کا بھی ورڈ آتا ہے. قوام بیسکلی کون ہوتا ہے؟ جو کہ پروٹیکٹر ہوتا ہے, پرووائڈر ہوتا ہے. بیسکلی ہے تو اللہ پرووائڈر, جیسے کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں آتا ہے واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے لیکن والا اللہ کا ہے. ریپرزینٹیو نائب وہ ہے, نائب انسان ہے, اور اس انسان میں سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے, مرد کی ذمہ لگائی ہے. اچھا, یہ جو ورڈز ہیں نا پروٹیکٹر اور پرووائڈر, یہ بہت واسٹ ڈائمینشن میں آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پروٹیکٹر کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اور صرف فزیکل پروٹیکشن کر رہے ہیں, آپ نے مینٹل پروٹیکشن بھی دینی ہے اپنی فیملی کو, اور آپ رسپانسبل ہیں ہر چیز کے لیے. آپ جس طرح سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر مفہوم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنے مال کی دولت میں اندھا ہوا ہے. ایک مرد کس طرح سے مال کی دولت میں اندھا ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنی قبر کی مٹی کو جا پہنچتا ہے. سورہ تکاثر. تو دیکھیں اب جہاں اس کے اندر مال کی اتنی محبت ہے تو وہیں ریگولیشن لگا دی کہ اس نے مال کو خرچ کرنا ہے, اور اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے. تو ہمیں بالکل اسی طرح ہمارے اوپر پھر ریگولیشن, جیسے میں قوام کی بات کی, پروٹیکٹر اور پرووائڈر, تو یہ آپشنل نہیں, ہر مرد کے اوپر اوبلیگیٹری ہے کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری کو ہولڈ کرے گا. تو سب سے پہلے اسلام آپ کو ذمہ دار بناتا ہے, اور وہ ذمہ داری ایک تو انڈیویجول لیول کے اوپر ہے اور کلیکٹیو لیول کے اوپر آپ کے گھر والوں کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن ایک ذمہ داری جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے وہ سوشل لیول کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ جیسے حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ اگر تم کہیں غلط ہوتا ہوا دیکھو تو تمہارے پاس پھر 3 آپشن ہے بس. یا تو اس کو ہاتھ سے روکو پکڑ کے, سب سے پہلا آپشن ہے ہاتھ سے روکو. پہلا آپشن یہ نہیں ہے کہ دل میں برا جانو. وہ ایک ضعیف عورت اگر اس طرح کی بات کرے تو سمجھ بھی آتا ہے نوجوان نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا, سیرت میں اس طرح کے واقعات نہیں ملتے صحابہ کی سیرت سے. تو سب سے پہلا آپشن تو یہ کہ آپ جا کے اس کو ہاتھ سے روکیں اس غلط کام کو. دوسرا آپشن یہ کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق آواز کھڑی کریں یا اس طریقے سے بات کریں آپ. یا پھر تیسرا آپشن یہ کہ پھر تیسرا سب سے آخری ورسٹ سینیریو کہ آپ نے دل میں برا سمجھنا ہے.
لیکن بات یہ کہ یہ ہر مرد کی ذمہ داریوں میں شامل، جس طرح سے اس کے لیے کمانا ذمہ داری ہے، جس طرح سے اس کے لیے پروٹیکشن پرووائڈنگ، اسی طرح سے یہ بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، واجبات میں آتا ہے. واجبات میں آتا ہے. تو ایک تو انڈیویجول لیول کے اوپر میں اپنے سیلف کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی صحت کا ذمہ دار ہوں. میں سگریٹس نہیں پی سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے میری جسم میری امانت دیا، اللہ نے مجھے، بالکل یہ میری میں نقصان اپنی نہیں پہنچا ملکیت سکتا اس نہیں، کو. بالکل یہ میری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ اللہ کو میں اس کا جواب دوں گا. تو انڈیویجول لیول کے اوپر وہ خیال رکھ رہا ہے، کلیکٹیو لیول پہ اپنا فیملی کا خیال رکھ رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہے، اور ایک اس سے اوپر کا درجہ جو کہ مینڈیٹری ہے وہ سوشل لیول کے اوپر رسپانسبل ہے. تو یہ ذمہ داریاں آل دو یہ پورا کریکٹر آف مین ڈیفائن نہیں کرتی، اس کے اوپر اگر ہم بات کرنے بیٹھیں تو یہ سیشن بہت مختصر ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی اس مختصر وقت کے اندر جتنے زیادہ سے زیادہ ہم ڈیفائن کر سکیں. بالکل انیشیل لیول پہ ہے یہ. بالکل ایسا ہی. تو ایک ذمہ داری کی ایک ڈیفینیشن کی. اچھا آج کل کے معاشرے میں آپ کو کیا لگتا ہے مرد کیا بنے ہوئے، مطلب کیسے زندگی گزارنا؟ دیکھیں آج کل کا زمانہ تو ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سے 9 سال کا بچہ تو اس بارے میں کنفیوز ہے کہ آیا وہ مرد ہے بھی یا نہیں، لڑکا ہے یا پھر لڑکی. تو معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ تو یہاں تک جا چکا ہے. البتہ ہمیں بہت سی اب اس میں ہو کیا رہا ہے، بڑی ایک ویگ چیز بن چکی ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے ٹاکسک میسکلینٹی کا. اب اس میں کیا اس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، مثال کے طور پہ مرد وہ جو کہ ایک عورت کو بہت زیادہ کیا کہیں گے، ٹارچر کرے، ہاں دبا کے رکھے، یا پھر یار یہ پلے بوائے ہے تو یار یہ اصل میں مرد ہے. اس طرح کی ڈیفینیشن پورٹر جب ہوتی ہیں، جب بالکل سخت دل ہو جائے، رونا نہیں آیا، یہ جس کو آپ کولڈ ہارٹ کہہ لیں، تو بالکل ہی سخت دل ہو جائے اور اس کے اندر ایموشنز نہ ہو، وہ کسی کے آگے رو نہیں سکتا، یا بالکل فیمنن ہو جائے، جو بالکل فیمنن ہو جائے. جبکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا رویا کرتے تھے کہ اللہ کے آگے ایسا لگتا ہے جیسے بچے گڑ گڑاتے ہیں نا، بچے روتے ہیں، اس طرح سے رویا کرتے. تو یہ ڈیفینیشن تو سب سے پہلے آپ کی کڑی کہ مرد رو نہیں سکتا، مرد واقعی میں رو سکتا. صحابہ رویا کرتے تھے، صحابہ ماڈریٹ تھے نا، ماڈریٹ تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اور لیکن وہ کس لیے رویا کرتے تھے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اور صحابہ ایسی نہیں کہ صرف اکیلے میں، اکثر واقعات میں ہمیں آتا ہے کہ صحابہ سب کے سامنے موجود تھے اور ان کو رونا آ جایا کرتا تھا قبر کے خوف سے، آخرت کے خوف سے. تو بیسیکلی یہ بات بالکل کہنا غلط ہوگی کہ مرد رو نہیں سکتا، بالکل رو سکتا. ایک طرف انہیں رونا آ جاتا تھا، ایک طرف وہ رومن امپائرس کو جا کے ایک طرف چیلنج کرتے تھے، ایک طرف کیا ہم سے لڑو. سفیر کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو تلوار کے آگے کچھ علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور رات کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ان کو تلوار پکڑنی بھی نہیں آتی، اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں. تو یہ دو موڈ ہوا کرتے تھے. تو یہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنا، آج کل ہم دونوں ایکسٹریم پہ چلے گئے، دونوں ایکسٹریم پہ. ایک مرد وہ ہے جو کولڈ ہارٹڈ ہے، جس کے سامنے کوئی فیلنگز وغیرہ کسی میں کچھ نہیں ہے. ایک مرد وہ ہے جو بالکل فیمنن ہے، ساری اسے یوں بھی لگتا ہے تو وہ کہتا ہے آؤچ، بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی، آپ دیکھیں کہ آپ کے سوشل سرکل کے اندر، آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر ایک وہ لڑکا جس کی خواتین سے زیادہ دوستی ہے، وہ لڑکا جس کی خواتین سے زیادہ دوستی ہے، وہ اتنا سینسیٹیو ہوگا کہ آپ اس سے ہاتھ بھی ملائیں گے، اس کے ہاتھ ملانے کا طریقہ مختلف ہوگا. وہ ہاتھ اس کی باتیں بہت زیادہ فیمنن ہوں گی، اس کا لہجہ بہت فیمنن ہوگا، اس کی آواز بہت فیمنن ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی سرکل کے اندر رہ رہا ہے. تو اس سرکل کے اندر رہتے ہوئے ظاہر سی بات ہے اسی طرح کا ہوگا. تو اس کی بہت بڑی وجہ، اور ایک مثال کے طور پہ پہلے ہوا کیا کرتا تھا، بچے ہوتے تھے، وہ بچے اپنے والد کے ساتھ، ان کے والد کسی گیدرنگ میں بیٹھے، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، ان کے والد جب اس قریش کی محفل میں ہوتے تھے تو حضرت عمر بچپن سے وہاں پہ جایا کرتے تھے، جب چھوٹے تھے وہاں پہ تجارت کیا کرتے تھے اپنے والد کے ساتھ. اس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں بڑے لوگ بیٹھ کے ڈیبیٹس کر رہے ہیں، تو وہ بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ اس ماحول کے اندر ہو رہی ہے. لیکن اب اس بچے کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا، اور اسی آئسولیشن میں بچے نے خواتین سے دوستی بنائی ہوئی ہے، یا پھر اپنے جیسی فرینڈ سرکل کے ساتھ رہ رہا ہے. وہ پھر یا تو اس نے بچہ رہ جانا ہے، یا تو اس نے پھر فیمنن ہو جانا ہے. اچھا تو اب اس کے سولوشن پہ آتے ہیں، اسپریڈ کیسے کریں اویئرنیس؟ اویئرنیس اسپریڈ، دیکھیں پہلی بات تو سیرہ کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی اور دوسرا سولوشن ہے. تو سیرہ کھول کے پڑھیں آپ، صحابہ کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں سے ڈیفینیشن لے رہے ہیں نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہیں سے بھی ڈیفینیشن نہ لے رہا ہو، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اس کو جاننا ہے، اس نے کسی نہ کسی کو، اس نے میمک بھی کسی نہ کسی کو کرنا ہے. تو اگر آپ کے سامنے سیرہ کی ڈیفینیشن نہیں ہے، آپ نے کسی اور ڈیفینیشن کو پکڑ لینا، اور وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. پرائمری ذمہ داری کس کی بنتی ہے پھر؟ بچے کو تو نہیں معلوم نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پرائمری ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ جیسے اب پچھلے اگر ہم جائیں 10-15 سال پہلے، تو ہماری دادی نانی جو ہیں وہ ہمیں رات کو سوتے ہوئے اسٹوری سناتی تھی، کسی صحابی کی سناتی تھی، یا کوئی ایسا واقعہ سناتی تھی، حاتم طائی کا سناتی تھی.
تو پرائمری ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ دیکھیں اب اتنا ایکسیس آف انفارمیشن ہے نا, اب یہ باتیں میں سمجھتا ہوں یہ بہانہ کوئی بنا نہیں سکتا کہ مجھ تک وہ چیز پہنچی ہی نہیں. آپ کے اوپر وہ چیز ایک کلک کی دیر کے اوپر ہے. نہیں بچہ جیسے بچہ ہے, آپ نے ابھی بات کی نا کہ بچے کی نشو و نما اور اس میں جو انفلوئنس ہو رہا ہے یہ بچہ, تو بڑوں کی ذمہ داری ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بس. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی, دیکھیں جب وہ اس کی نشو و نما ذہن کی ہو رہی ہے, اگر آپ نے اس کو کوکو میلن لگا کے دے دیا جس کے اندر LGBT کو آگے بوم کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ایسی بول دی آپ کے اوپر, اس کے اوپر آپ سرچ کریں گے آپ کو ریفرنسز کی چیزیں مل جائیں گی کس طریقے سے وہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیوں ہے دیکھیں جب ہماری شو بیس انڈسٹری کو فنڈنگ ہو سکتی ہے تو کوکو میلن, تو پھر بھی وہاں سے بچے زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. تو جب ہمارے والدین جب بچہ کھانا نہیں کھا رہا اس کو یہ چیزیں لگا کے دے دیں گے اور اس کو رات کو سونے سے پہلے اپنے ساتھ سلا کے اس کو واقعات نہیں سنائیں گے, اس کو وہ دعائیں نہیں سنائیں گے, اس کو یاد کروائیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے بچے نے, اس کے بچے کیا قصور کی ہے جو اس کے اوپر. تربیت ہے اس میں ماں کا سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہی کریکٹر وغیرہ بنائے گی اس کو. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں پیرنٹنگ بے انتہا مشکل کام ہے, بے انتہا مشکل کام ہے. یہ پہلے جیسا دور نہیں ہے. یہاں پہ وہ بادشاہ بھی اس طرح کی سہولیات اس کو موجود نہیں تھی جتنی اس چھوٹے سے بچے کو ایک کلک کے اوپر موجود ہیں. تو آج کے دور میں جتنی پیرنٹنگ مشکل ہے میں نہیں سمجھتا کسی دور میں تھی ہے. اور مسئلہ یہ کہ ہمارے جنریشن گیپ بھی ہے. مثال کے طور پہ ایک سائلنٹ جنریشن تھی جو کہ وارز کے درمیان پیدا ہوئی تھی, اس کے بعد بیبی بومرز کا دور آتا ہے, اچھا اس کے بعد ملینیلز کا دور آتا ہے جس میں ہمارے والدین آتے ہیں اور ہم جین زی کے اندر آتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ملینیلز میں اور جین زی کے اندر بہت بڑا گیپ ہے, ایک کمیونیکیشن گیپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ ہماری بات وہ نہیں سمجھ پا رہے, ان کی باتیں ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو جیسے مثال کے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں, انہیں سب کچھ آتا ہے, ہمیں کچھ نہیں آتا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے, اور دونوں ہی غلط ہیں. ہمارا بھی یہ دعویٰ غلط ہے اور ان کا بھی ایک طریقے سے دعویٰ غلط ہے, کیونکہ ان کے دور میں ایکسیس آف انفارمیشن اس طریقے سے نہیں تھا. ایک کلک کے اوپر اتنی انفارمیشن نہیں ہوا کرتی, لیکن ان کا ایکسپیرینس زیادہ اچھا ہے. ایکسپیرینس زیادہ ہے, اور ایکسپیرینس حکمت لے کر آتی ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علم بھی آ گیا, حکمت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. حکمت ان کے پاس ہے کیونکہ انہوں نے تجربہ کیا ان چیزوں کا. تو اپنی جگہ پہ ہم بھی غلط ہیں لیکن اپنی جگہ پہ وہ بھی غلط ہے. تو اچھا اس سے ہو کیا رہا ہے, پھر کمیونیکیشن گیپ جب بڑھا تو پھر وہی والی بات کہ اب پھر پیرنٹنگ بھی بے انتہا مشکل ہو گئی. تو اب آپ نے اگر اب بھی پیرنٹنگ کرنی تو آپ نے اس کا جو ٹیکنیک ہے آپ نے وہ پھر ڈیفر کرنی پڑے گی, جین زی کے مطابق کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ فتنوں میں پڑے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ والدین کے ساتھ اس کمیونیکیشن کی وجہ گیپ تھا. سے ہم نے اپنی کمپنیز بنا لی, اپنا آئسولیشن بنا لی, اور بس اپنی کمپنیز میں 2-4 دوست ہیں ان میں ہی ان کی لیکن باتیں سب سے بڑا اڈاپٹ کیا کر لی. شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں سمجھ نہیں پا رہے. آپ کسی بھی ڈپریس بندے سے بات کریں ہمیں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. والدین سے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے مطلب والدین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہا. ہمارا بچہ ہمیں نہیں سمجھ پا رہا. دونوں کی اپنی جگہ شکوے ہوتے ہیں. بالکل. تو اب اس کو کیسے آؤٹ کم, اس کا مطلب کیسے باہر چیز کو وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اب چونکہ اب چلیں پریکٹیکل اسٹیپس کے اوپر آتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک واقعی میں ایک مسلمان مرد کرنے کے لیے ہمیں کرنی چاہیے. سیرہ میں ہم دیکھتے ہیں بیشتر واقعات ملتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لقب تھے, صادق اور امین. تو یہ صادق اور امین کے نام سے آپ وسلم کیوں جانے جاتے تھے؟ ایک یہ اہم سوال ہے. جو بھی لوگ سن رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہیں پہ پاز کریں اور اپنا سرچ کریں کہ وہ کیوں لقب دیے گئے تھے. سیرہ سے اس کی وجہ بیان, اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ کیوں تھے یہ لقب. ہمیں پتہ تو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے, لیکن کیوں تھے, وہ کیا واقعات تھے. مثال کے طور پہ ایک واقعہ کعبہ کو ریبلڈ کرتے وقت جو حضرت اسود لگایا جا رہا تھا وہ والا واقعہ آتا ہے. اس طرح سے بیشتر واقعہ ہمیں سیرت میں درجنوں ملتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ایٹریبیوٹ انسان کے اندر, سب سے پہلی کریکٹرسٹکس جو کہ اس کو اپنانی چاہیے وہ ہیں صادق اور امین ہونے کی. مسئلہ یہ کہ ہمارا ریلیجس طبقہ بھی جھوٹا ہے. ہمارا جو اس کی بہت بے انتہا وجوہات ہیں. ایسا بچہ جو کہ جب اسکول پڑھنے جائے اس کی ٹیچر ہی اس کو جھوٹ سکھا رہی ہو, گھر پہ جائے اس کی ٹیچر اس کے والدین بھی بول رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط بات ہے, لیکن وہ کر کے دکھا رہے ہیں, اس کی ٹیچرز کر کے دکھا رہی ہوں, تو اس نے جھوٹا ہی بننا ہے. اور اس نے اس کو اتنا نارملائز کر لینا کہ اس نے اس کو غلط سمجھنا ہی نہیں ہے. تو مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے اچھا اس طرح کی چھوٹی مثال کے طور پہ ایک اور چیز وہ یہ کہ ہماری پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق, اس میں پہلا الفاظ یہ کہ پڑھی ہے. جو دین جس کی شروعات ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے وہ مسلمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں نہ کھول کے پڑھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم کتابیں نہیں کھول رہے. ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا دین ہی پڑھنے سے شروع ہوا وہ کتابیں اس نے کبھی نہیں کھولی,
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز روزہ زکوٰۃ اس پہ رہوں, دیٹس اٹ, اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں رہا. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آپ سب سے پہلے کتاب کھول کے پڑھیں, آپ پڑھنا شروع کریں, آپ دین کو سمجھنا شروع کریں, آپ سیرت پڑھنا شروع کریں, آپ ہمارے نبی کی, آپ یہ دیکھیں آپ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور آپ اگر تو ان کی آپ کسی کو جانتے ہی نہیں تو آپ محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. اگر آپ واقعی میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے نا. اگر آپ واقعی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی سیرت تو کھول کے پڑھیں, آپ جاننے کی کوشش تو کریں کہ کیا سیرت تھی, صحابہ کی کیا سیرت تھی, کیونکہ صحابہ نے کس طریقے سے ہمارے نبی کو دیکھا تھا, کس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے رہے تھے اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے تھے تاکہ ہماری مدد ہو, ہم اس امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں. آلدو ہم صحابہ کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے رول ماڈلز کون ہیں. ہمیں دو چیزیں کلیئر کی, ایک تو مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان امین ہوتا ہے, مسلمان صادق ہوتا ہے, اور مسلمان پڑھائی کے اوپر فوکس کرتا ہے. اور اس کے بعد چیز کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے کانسیپٹ بتا دیے, نفس لوامہ کیا ہوتا ہے, نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے, اور نفس امارہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس کے پاس اس کو پھر ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ڈوپامین کے بارے میں سرچ کرے, کس طریقے سے اپنی ڈیزائرز کے ویسٹرن اس کے سولیوشنز کی طرف جائے. اس کو سولیوشن قرآن نے دے دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا اس کو چینلائز کس طریقے سے کرنا ہے. تو وہ اپنی ڈیزائرز کے اوپر اپنے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. کوئی بھی بندہ خود کو مرد نہیں کہہ سکتا اگر وہ اپنی ڈیزائرز کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے. وہ کس بات کا مرد ہے پھر؟ آپ کی ڈیزائرز آپ کو کنٹرول نہ کریں بلکہ آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کریں. ورنہ ایک ڈیزائر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہے اور ایک غلام کو بادشاہ بنا دیتی ہے. یہ واحد چیز ہے ڈیزائرز. اگر آپ نے اس کے اوپر قابو پا لیا تو آپ پھر بادشاہ ہیں, آپ اپنے اوپر بادشاہت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر قابو نہیں کیا تو آپ اپنے اوپر ہی غلامی کے اندر موجود ہیں, آپ اپنی نفس کی غلامی. آپ سجدہ کرتے ہیں اپنے نفس کو, روز سجدہ کرتے ہیں, روز آپ ہر وقت 24/7 اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اسلام یہیں پہ ڈفر کرتا ہے ڈفرینٹ مذاہب سے. عیسائیت میں آپ وہاں پہ گئے, چرچ گئے, آپ نے عبادت کی, آپ آ گئے. آپ مثال کے طور پہ آپ ہندو ہیں, آپ مندر گئے, آپ نے عبادت کی, آپ آ گئے. یا مختلف مذاہب ہیں. لیکن مسلمان یہاں پہ ڈفر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَخَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا تخلیق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکیں. یہاں پہ جو یعبدون ہے, یہاں پہ جو عبد ہے, اس کا مطلب ہے غلام. تو مسلمان غلام ہے, وہ 24/7 غلام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف عبادت کری, اس نے نماز پڑھی اور آ کے یہاں پہ عبد کا کانسیپٹ ختم. 24/7 اس کا پھر توکل کا کانسیپٹ یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا, پھر میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گا کہ بالکل ختم کرنے کا بھی نام اسلام نہیں ہے. مطلب پورے جذبات اگر آپ نے ختم کر دیے تو آپ ربانیت کی طرف چلے گئے, جیسے عیسائی ہوتے ہیں کچھ کہ انہوں نے پورے اپنے جذبات, نہ وہ شادی کر رہے ہیں نہ وہ کچھ کر رہے ہیں, پورے جذبات ختم کر دیے. تو اسلام اس کو بھی پروموٹ نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی کیا تھا رضی اللہ عنہ, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور پھر فرمایا تھا کہ عبداللہ تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے. تو دیکھیں اس طرح یہ حدیث یہ پورے کانسیپٹ کو واضح کر دیتی ہے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے. بیسیکلی اسلام ہمیشہ ماڈریٹ کی طرف جاتا ہے. اسلام آپ کو ڈیزائرز کو ابینڈن کرنے کو نہیں کہتا, ختم کرنے کو نہیں کہتا, بلکہ ان کو چینلائز کرنے کو کہتا ہے, کنٹرول کرنے کو کہتا ہے, انرجی کنورٹ کرنے کو. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے اگر غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں, ایسا ہی ہے. بالکل. تو اچھا, آپ کریکٹر آف مین پہ آ جائیں دوبارہ کہ اسلام میں مطلب اور کس طرح سے ہم دیکھیں ہم نے 2-3 چیزیں ہو گئیں. تو آپ نے ڈیزائر سے کنٹرول کرنا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اور آپ نے پڑھائی کے اوپر سب سے پہلے اس کو یہ آپشنل نہیں ہے, مینڈیٹری ہے کہ آپ نے پڑھائی کے اوپر دھیان دینا, تعلیم حاصل کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے فوکس کو انہینس کرنا. اچھا, اس میں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم ہیں؟ دونوں تعلیم ہے. دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. صحابہ مثال کے طور پہ ہم حضرت خالد بن ولید کی بات کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں جنگی مہارت, جہاں پہ دینی اعتبار سے اللہ کے قریب, اللہ کے نہیں سیف اللہ کا لقب تھا, جہاں پہ کہ اللہ کی تلوار ہے وہ, وہیں پہ وہ دنیاوی پرسپیکٹیو سے بھی بہت اسٹرانگ تھے. مثال کے طور پہ وہ ٹیکٹکس جانتے تھے, واریر ٹیکٹکس کے کس طریقے سے انہوں نے کامبیٹ کرنا ہے. وہ یہ بھی جانتے تھے گھوڑے کے آگے اور پیچھے کس طریقے سے, اس پہ مہارت رکھتے تھے. گھوڑے کے پشت کے اوپر اپنا چڑھ کے نیزہ بازی کرنا جانتے تھے. تو اس طرح کے ہنر سے بھی وہ آغاز تھے. تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صحابہ نے بھی دنیا کو بالکل نہیں چھوڑ دیا تھا, انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے.
تو دین سمجھنے کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف دینی چیزیں پڑھیں, آپ دنیاوی چیزیں بھی پڑھیں, اور آپ کو پتہ پھر چلے گا کہ کیوں دین ہمارا سب سے بہتر ہے, کیوں دین ڈومینیٹ کر رہا ہے ہر چیز کے اوپر. اچھا, اور اسی طرح غلبہ بھی ہو سکتا ہے, غلبہ بھی ہو سکتا کہ جب آپ کو لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ لوگ ہیں, مطلب یہ دنیاوی علم میں بھی اتنے آگے ہیں اور دین میں بھی. آپ کو پتہ چلے گا قرآن نفسیات کی کتاب بھی ہے, قرآن سب سے بڑی موٹیویشنل بک ہے, قرآن سب سے بڑی موٹیویشنل بک بھی ہے, نفسیات کی کتاب بھی ہے, قرآن ہی آپ کا کریکٹر ڈیولپ کری. سورہ بقرہ آپ کی پوری کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. چلیں اب اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور بات پوڈ کریں کاسٹ گے. میں انشاءاللہ بات کریں بالکل. گے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.